ناظرین ڈرامہ جاں نثار کی اگلی قسط ہونے جا رہی ہے۔ اس ڈرامہ کی آخری قسط اور اسی قسط میں ہوگی اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ۔ کشمالہ جو کہ اب تک بچتی آ رہی تھی اور کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ سارے خاندان میں کشمالہ بدنام ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بچے اس کے خلاف ہو جائیں گے اور کشمالہ کو ملے گی قانونی سزا۔ ناظرین اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کشمالہ جس نے بھاری رقم دی ہوتی ہے سرفراز کو چپ رہنے کی، لیکن سرفراز جو کہ فطرتاً مجبور تھا اور اب تو اسے دعا کا ساتھ بھی ملنے والا تھا، اس لیے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا دعا کو۔ دعا جس نے مکمل طور پر سرفراز کا اعتماد جیت لیا تھا اور اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے شادی کر لے گی، نوشیروان کو اس کا بچہ دے کے وہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی، اور اس نے سرفراز کو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کو ایک بڑی رقم دے گی جس سے وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکیں گے۔ سرفراز جو کہ ایک لالچی آدمی تھا، وہ دعا کی باتوں میں آ جاتا ہے کشمالہ اور اپنے سارے راز اسے بتا دیتا ہے۔ دعا جو ایک ایک بات ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا ان دونوں کی فطرت کا کہ یہ کسی بھی وقت مکر سکتے ہیں، اور اگر سرفراز کو شک ہو گیا تو یہ سب باتیں چھوڑ کر پھر کشمالہ کے ساتھ جا کھڑا ہوگا، اس لیے وہ تمام باتیں ریکارڈ کرتی جا رہی تھی تاکہ وہ وقت آنے پر نوشیروان کو بتا سکے اور کشمالہ اور سرفراز کا سچ سب کے سامنے آ سکے۔ دعا اب نوشیروان کو کہے گی کہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں کہ کشمالہ تمہارے ساتھ مل کر رہی تھی سب کچھ، اور اسی نے اپنے پہلے شوہر کو بھی مروایا تھا، نوشیروان سائیں کو بھی اسی نے زہر دیا تھا، تو کیا یہ تم سب باتیں نوشیروان کے سامنے جا کر سکتے ہو؟ تو سرفراز خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہی ہو؟ بھلا ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا نوشیروان کا مجھ پہ شک اور زیادہ ہو جائے گا، وہ میرے خلاف ہو جائے گا، کیا تم مجھے پھنسوانا چاہتی ہو؟ تو دعا کہتی ہے نہیں، میں تمہیں پھنسوانا نہیں چاہتی، بلکہ میں کشمالہ کا سچ سامنے لا کے اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر کشمالہ کا سچ ہم نے ان کو نہ بتایا تو وہ آگے آنے والی زندگی میں ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم تو جانتے ہو کتنے وقت سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہو، لیکن چھوٹی سی بات پہ وہ تمہارے خلاف ہو گئی تو آگے جا کے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر نوشیروان سائیں کو اس کا سچ پتہ ہوگا تو وہ ایسا کرنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور نوشیروان سائیں اسے ضرور سزا دلوائیں گے، اور اس طرح ہم اپنی آنے والی زندگی سکون کے ساتھ گزاریں گے۔ جب سرفراز یہ باتیں سنتا ہے تو وہ دعا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر نوشیروان نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دعا کہتی ہے تم فکر مت کرو، اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نوشیروان کو بتاؤ گے اور اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ نوشیروان تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نوشیروان کو جب اس کا اصل مجرم مل جائے گا تو بھلا اسے تم سے کیا لینا، وہ تو کشمالہ کو سزا دلوائے گا۔ سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر سرفراز واپس چلا جاتا ہے وہاں سے، اور دعا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ سرفراز جب گھر جاتا ہے تو سوچتا ہے اور یہ سب باتیں کشمالہ کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کشمالہ بی بی اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، میں تمہارا سچ اب نوشیروان کو بتانے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا بقایا پیسے مجھے دے دو، لیکن تم ماننے کو تیار ہی نہیں، اگر تم مجھے میرے پیسے دے دیتی تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا، لیکن اب جو تم کر چکی ہو اس کا انجام تم خود بھگتو گی۔ کشمالہ یہ سنتی ہے تو کہتی ہے کیسا سچ بتانے جا رہے ہو، اور تم جانتے ہو نا کہ نوشیروان کے ساتھ اور اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہم دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں، اور اگر تم کوئی بھی بات لیک کرتے ہو تو دونوں پکڑے جائیں گے اور میرے ساتھ ساتھ سزا تو تمہیں بھی ملے گی۔ تو سرفراز کہتا ہے تم میری فکر مت کرو، مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی اب تو دعا نے میری گارنٹی لی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں سچ بتا دوں گا تو نوشیروان مجھے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اصل مجرم تم ہو اور سزا تمہیں ملے گی۔ کشمالہ یہ سن کر کہتی ہے تمہاری بھول ہے کہ تمہیں نوشیروان کچھ نہیں کہے گا، ہم دونوں پھنسیں گے، اور اگر تم ایسا کچھ بھی بتاؤ گے تو میں بھی تمہارے سارے راز فاش کر دوں گی اور دعا کو تمہاری ساری سچائی بتاؤں گی۔ تم یہ سب کچھ دعا کے لیے کر رہے ہو نا تاکہ وہ تم سے شادی کر لے، لیکن اگر اسے تمہاری سچائی پتہ چل گئی تو وہ تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور اس طرح تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ دعا جب گھر جاتی ہے تو دعا کا باپ جو کہ نوشیروان کے آفس سے واپس آ چکا ہوتا ہے، اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ دعا اس سے پوچھتی ہے بابا آپ کو کیا ہوا؟
آپ کی طبیعت اچانک کیوں خراب ہو رہی ہے؟ تو وہ کچھ نہیں بتاتے اور ان کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ دعا ان کو ہسپتال لے جانے کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب گھر والے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریشانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کسی بات کی پریشانی لی ہے اور اس وجہ سے انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن آپ آئندہ خیال رکھیں گے کہ یہ کسی بات کی بھی پریشانی نہ لیں۔ فضا جو وہاں موجود ہوتی ہے دعا کے ساتھ، تو وہ دعا کو کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو اس سب کی ذمہ دار بھی تم ہوگی، اور بابا جب سے نوشیروان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب سے ان کی حالت خراب ہے اور طبیعت ان کی بگڑتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا ہے نوشیروان نے کہ ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ دعا جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے بھلا میری وجہ سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو بابا کو منع کیا تھا کہ وہاں نہ جائیں، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے گئے تھے، اور تم اس سب کے لیے مجھے الزام دے رہی ہو۔ ان کی ماں جو ادھر پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے تم نے اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھی، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تم یہاں ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہو۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن فضا جو کہ مکمل طور پر دعا کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ دعا اور نوشیروان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دعا کے باپ کو ہوش آ جاتا ہے تو دعا اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے بابا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا نوشیروان نے کوئی بات کی یا کچھ ایسا ہوا کہ آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پریشانی لی ہے یا آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات بتائی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ سٹریس لے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو دعا کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن دعا کے دل میں آ جاتا ہے کہ جب سے یہ نوشیروان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ تو دعا جا کے نوشیروان کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے آپ نے میرے بابا سے ایسی کیا بات کی کہ جب سے وہ آپ کے پاس سے واپس آئے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ کوئی بات بتا بھی نہیں رہے؟ تو نوشیروان پہلے کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن جب اس کے باپ کی طبیعت کا سنتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے کیا بات کرنی تھی، میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تمہارے اور میرے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے تھے کہ کب تک ہم ایسے علیحدہ رہیں گے اور پھر سے ہم پہلے کی طرح کب رہیں گے، لیکن میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا اور حقیقت بتائی تھی کہ تم تو چاہتی ہو کہ سرفراز کے ساتھ رہو اور بہت جلد تم مجھ سے طلاق لینے والی ہو، اس کے علاوہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو دعا کہتی ہے آپ کی وجہ سے میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں وہ۔ نوشیروان کہتا ہے میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے ان کو صرف حقیقت بتائی ہے، اور اس سب کے لیے تم مجھے بلیم نہیں کر سکتی دعا، اور ویسے بھی اب ہمارے بیچ کچھ ایسا رشتہ رہا نہیں کہ تم مجھے ایسی باتوں کے لیے الزام دو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔